سلوک و تصوف اور طریقت میں ضروری ہے کہ اپنے آقائے نعمت سے بھرپور تعلق خاطر ہو، جبھی فیضان قلب و نظر سے بہرور ہوا جا سکتا ہے۔ اعلی حضرت اپنے مرشد گرامی سے سچی عقیدت رکھتے تھے، اور کیوں نہ ہو کہ خود ہی فرماتے ہیں ارادت شرط اہم ہے بیعت میں، بس مرشد کی ذرا سی توجہ درکار ہے، اور دوسری طرف اگر ارادت نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک مرید یہ اعتقاد یعنی یقین نہ رکھے کہ میرا شیخ تمام اولیاء زمانہ سے میرے لیے بہتر ہے، نفع نہ پائے گا۔ اپنے تمام حوائج یعنی حاجتوں میں اپنے شیخ ہی کی طرف رجوع کرے۔ اصل کار حسن عقیدت ہے، یہ نہیں تو کچھ نفع نہیں، اور صرف حسن عقیدت ہے تو خیر اتصال یعنی قرب تو ہے، پر نالہ کی مثل تم کو فیض پہنچے گا، حسن عقیدت ہونا چاہیے۔ ملفوظات اعلی حضرت، مکتبۃ المدینہ، صفحہ 401، 402، 403۔ صاحبزادہ سید محمد امین میاں برکاتی، نبی رہے خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل رسول برکاتی قدس سرہ فرماتے ہیں اعلی حضرت اپنے مرشدان عظام کا اس درجہ ادب ملحوظ رکھتے تھے کہ مارہرہ کے اسٹیشن سے خانقاہ برکاتیہ تک برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں پیدل تشریف لاتے تھے، اور مارہرہ سے جب کبھی حجام خط لے کر بریلی جاتا تو اس کے لیے کھانے کا خوان اپنے سر اقدس پر رکھ کر لایا کرتے تھے۔ احترام سادات اور امام احمد رضا صاحب بریلوی از سید صابر حسین بخاری قادری، مطبوعہ لاہور، صفحہ 35۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر و مرشد سیدنا شاہ آل رسول مارہروی کے ذریعے محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی و نسبت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے بے پناہ عشق اور والہانہ لگاؤ تھا۔ آپ کی مجلس میں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا، اور اس غلامی کا اظہار اعلی حضرت اپنے اشعار میں کس والہانہ انداز سے کرتے ہیں کہ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آپ کے چہیتے خلیفہ و شاگرد حضرت محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ غوث پاک کی اولاد میں سے تھے اور آپ سے کار افتاء کی تربیت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، دوسرے دن کار افتاء پر لگانے سے پہلے خود 11 روپے کی شیرنی منگائی، اپنے پلنگ پر مجھ کو بٹھا کر اور شیرنی رکھ کر فاتحہ غوثیہ پڑھ کر دست کرم سے شیرنی مجھ کو بھی عطا فرمائی اور حاضرین میں تقسیم کا حکم دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک اعلی حضرت پلنگ سے اٹھ پڑے، سب حاضرین بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ شاید کسی حاجت سے اندر تشریف لے جائیں گے، لیکن حیرت بالائے حیرت یہ ہوئی کہ اعلی حضرت زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھا تو یہ دیکھا کہ تقسیم کرنے والے کی غفلت سے شیرینی کا ایک ذرہ زمین پر گر گیا تھا، اور اعلی حضرت اس ذرہ کو زبان کی نوک سے اٹھا رہے ہیں، اور پھر اپنی نشست پر بدستور تشریف فرما ہوئے۔ اس واقعے کو دیکھ کر سارے حاضرین سرکار غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و محبت میں ڈوب گئے، اور فاتحہ غوثیہ کی شیرنی کے ایک ایک ذرے کے تبرک ہو جانے میں کسی دوسری دلیل کی حاجت نہ رہ گئی۔ اور اب میں نے سمجھا کہ بار بار مجھ سے جو فرمایا جاتا کہ میں کچھ نہیں، یہ آپ کے جد امجد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے، وہ مجھے خاموش کر دینے کے لیے ہی نہ تھا، اور نہ صرف مجھ کو شرم دلانا ہی تھا، بلکہ در حقیقت اعلی حضرت
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چوں قلم در دست کاتب، جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم تھے، جس طرح کہ غوث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چوں قلم در دست کاتب تھے۔ فیضان اعلی حضرت، مطبوعہ شبیر برادرز، لاہور، صفحہ 322۔